کس نے اولاد کو سمجھانا ہے بیٹا تمہارے باپ کا رویہ چلو غلط ہے, نیت غلط نہیں ہے تمہارے باپ, تم غلط مانے گا, باپ خود نہیں کر سکتے. جس دن اپنے ہی سلطنت میں مجھے بولنا پڑ گیا نا کہ میں پاورفل, اس دن مجھے اپنے گھر میں بولنا پڑ گیا نا کہ میں بڑا ہوں, اس دن میری پاور ختم ہو. میری پاور اور میری سلطنت آپ نے منوانی, آپ نے کہنا ہے لوگوں یار شیخ صاحب تو لوگ میری عزت کریں گے. ماں نے میری بیوی نے میرے گھر میں لوگوں سے کہنا جو بھی ہیں جی میرے خاوند بھی, اس کے لاکھ میرے ساتھ اختلاف کرنا. باپ کی سرداری جب تک بچے اس مقام پہ, اور میاں بیوی کا ویژن کیا ہوتا ہے, ہم نے ان کو وہاں تک پہنچانا ہے, اس کے بعد یہ خود اڑ جائیں. وہاں پر بھی ہم ان کے پر نہیں کاٹیں گے, اور ابھی پر نہیں ہے تو اڑنے نہیں دیں گے. وہ شکار ہو جائیں گے, ابھی اڑ گئے تو کھا لیے جائیں گے, اور اگر اس وقت نہیں اڑے تو ساری زندگی کے لیے معذور ہو جائے. یہ ماں باپ کا ویژن ہوتا ہے اولاد کو. اور آپ کہہ رہے ہیں, ماں کہہ رہی ہے بیٹا تم اڑنے کی کوشش کرو, باپ کو میں سنبھال لوں گی. یہ چوری, یہ رحمت نہیں ہے, یہ اس کو آپ برباد کر رہے ہیں بچے. باپ اس کو کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ باپ اپنی اولاد کو یہ سکھانا ہوتا ہے. کیسے کمنٹس کیسے آ رہے ہیں آج کے ٹاپکس پہ لوگوں کے, باپ زیادہ اوور پروٹیکٹیو اس لیے ہوتا ہے اور ڈانٹتا بھی اس لیے, ڈرتا. آدمی ہائپر ایکٹیو کب ہوتا ہے؟ اسے ڈر ہوتا ہے. جب آپ کو بھی فیئر ہوگا, شیخ صاحب کو ایسی ویسی بات نہ کر دیں, تو وہ ڈرا ہوا اس لیے. اور وہ باپ ڈرا ہوا کیوں ہوتا ہے خاندان کا بڑا؟ وائی از ہی دا چیف آف دا انٹائر ٹرائب؟ کیونکہ اس نے بہت کچھ دیکھا ہے, اس نے ساری جنگیں دیکھی ہیں جو شاید عورت نے بھی نہیں دیکھی ہوتی. عورت کو پتا ہوتا ہے ماں کو, کیونکہ سلطنت اس نے اس کے ساتھ بنائی ہوتی ہے. لیکن باپ نے کیونکہ ریئل ٹائم بلائیں دیکھی ہوتی ہیں, وہ تو پتا ہوتا ہے میرے چوزے کو نہ کھا جائے بھائی کوئی. اب چوزا ہوتا ہی کمزور ہے. بیوقوفی باپ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کمزور چوزے کے اوپر نا 22 سال کے پی ایچ ڈی کا بوجھ ڈال دیتا ہے ایکسپیکٹیشن. اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار اس کی اس عمر کو قبول کرنا ہی تو تمہارا بڑا پن. تم اس عمر سے یہ تقاضا کیوں کر رہے ہو کہ یہ وہ کر دے گا جو تمہارے انٹلیکٹ پہ تم چاہ رہے ہو یہ 5 سال کا آ جائے, تو کس نے صبر کرنا ہے؟ اب وہ جب اس کے اندر حرکتیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا, کیونکہ وہ امیج بچہ ہے, وہ بچہ ہوتا ہی وہ ہے, تو بومیاں مار رہا ہوتا ہے. اس میں کچھ بومیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, کچھ بے وقوفیاں بڑی حسین ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں آدمی کہہ رہا ہوتا ہے اگر یہ والی غلطی بڑی ہو گئی نا اس کو مار پڑے گی. اب وہ اس کا ایجیٹیٹ ہونا شروع ہوتا ہے باپ. اس کے اندر وہ سافٹ اینڈ دکھا نہیں پاتا, وہ ہارڈ آیا تھا. اب ماں کا کام ہوتا ہے باپ کو ٹیون ڈاؤن کر, میں ہینڈل کر. یہ ایک مشارکت سے چل رہا ہوتا ہے ماں. اب اگر اس میں باپ سے غلطی ہوئی بھی ہے, کیونکہ وہ بے ڈھنگا ہے, وہ بد تہذیب ہے, اس کو تمیز نہیں ہے, وہ بھی پھٹنے پھاڑنے والا باپ ہے, وہ خود اس کا کوئی استاد, ایک انسان ہے اس کی اولاد, اس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے, کسی سے اس نے شاگردی حاصل نہیں کی, اس نے کہیں سے روحانیت حاصل نہیں کی, وہ بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے, تو وہ چارج کر دے گا اس کے اوپر. کہ پھر بھی ماں کا کام ہے اس کو کہنا بیٹا تیری بات غلط نہیں ہے, تیرے جذبات غلط نہیں ہے, اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ابھی تجھے میں اس کی سرپرستی سے نہیں نکال سکتا ہوں, تیرا نقصان ہو جائے. اور یہ ماں کو پتا ہونا چاہیے اگر باپ کو میں نے ہلکا سا بھی ہلکا کر دیا اس کے آگے, یہ اڑ جائے گا, یہ پر نہیں نکلے اڑ جائے گا. اور کمزور پروں کے ساتھ اگر مارکیٹ میں آئے گا نا, اسے اتنا مار پڑے گی آپ سوچ نہیں سکتے. زیادہ تر لوگ نقصان تب اٹھاتے ہیں, اپنے گھروں سے تب بھاگتے ہیں, دوسروں کے گھروں میں تب منہ مارتے ہیں, غلط لڑکوں سے تب دوستیاں کرتے ہیں, غلط لڑکیوں کو کب دل دیتے ہیں جب گھر نہیں جنت نہیں تھا, ویکیوم تھا. اور بیوقوف چھوٹی چھوٹی بیوقوفیوں میں نکلتا ہے وہ, اور وہ بعد میں کہیں 20-25 سالوں بعد آگے کہتا ہے میرا باپ ٹھیک کہہ رہا تھا, ہی واز رائٹ, میں غلط. آج ہم اپنے بڑوں کو کہتے ہیں, اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنے بڑوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی نا, کل کو نقصان ہوگا نا تو انہی کو یاد کرے گا. اور بڑوں کو یہ کہتے ہیں اگر وہ نہیں سمجھ سکا نا ساری زندگی, تمہارا بہت بڑا قصور ہے کہ تم نے اسے سمجھنے کے دنوں میں اس کے ساتھ تم چلے نہیں, تم نے ڈنڈا دے دیا اس کو آگے سے, جس کی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا میں ٹول نہیں لے سکتا, میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا, اب میں کسی اور کو باپ بناؤں گا. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو شناخت کا بحران, آئیڈینٹی کرائسس, سینس آف بلانگنگ کی ویک ہونے کی وجہ سے ہر غلط کام کرتے ہیں, ہر نقصان اٹھاتے ہیں, اور ہر کسی کو ہر ہاتھ میں لانے والے کو دوست بنا, اینڈ دیٹس ہاؤ فیملی گیٹس ڈسٹرائڈ. اور وہی کام جو بڑے کم کاسٹ افیکٹو طریقے سے ہو سکتا تھا, وہی فیملی لاکھوں کروڑوں برباد کرنے کے بعد, بدنامیاں اٹھانے کے بعد پھر جا کے کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی گھر میں ایوالو نہیں ہو رہا. یہ جو لوگ ہیں جو باہر سے آتے ہیں, یہ تو اللہ معاف. ایک اچھے بھلے پھلتے پھولتے ہنستے کھیلتے پیار بھرے, ہر فیملی کی اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں, آپ کو پتا, جو دوسری فیملی نہیں سمجھ سکتے. ان کا مذاق, ان کی شوگر, بہت سارے مذاق لوگ جو ہے نارم ہوتے ہیں, ان کی زبان ہوتی ہے, ان کی اپنی لینگویج ہوتی ہے, وہ کسی اور کے گھر میں نہیں ہو سکتا, وہ باپ کے اپنے گھر میں, بھائی ہے, بہنیں ہیں, دوست ہیں, اپنی فیملی ہے. اب کیا ہوتا ہے, شیطان, میں نے کہا نا آپ کو, من الجنتی والناس, اس کو سب سے زیادہ جو مزہ آتا ہے نا وہ گھر توڑنے میں آتا ہے. آل گڈ, اس کو گھر توڑنے میں آتا ہے. اور شیطان جو ہوتے ہیں نا انسانی شکل میں اور شیطانی شکل میں تیر رہے ہوتے ہیں سمندر میں دیکھنے کے لیے کہ مچھلی کون سی کمزور ہے, کون سے گھرانہ کمزور ہے. اور ہر جگہ شیطان انسانی شکل میں ہوتا ہے یا ان کے اوپر غالب ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گھر کا کمزور نکا جو ہے نا اس کو جا کے پکڑیں. اور جیسے اس کو وہ ملے گا, وہ وہاں پر اس کے کان کے اوپر وسوسے دینا شروع کرتے ہیں. بہوؤں کے معاملے میں سب سے بڑا کام, ساس کے ارد گرد ایک لجنا ہوتی ہے جو اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ انہیں بیٹی مت بنا, انہیں بہو ہی رکھ. تو ساس کی ایک کیبنٹ ہوتی ہے پوری, جو کانا پھونسیاں کر رہی ہوتی ہے اس کے ارد گرد, کہ جن کو تو, کیونکہ شروعات جو ہوتی ہے نا, جو نارمل گھر ہوں گے
होंगे ना, वो उसको बेटी समझ रहे होंगे और बेटी उसको माँ समझ रही होगी। बाप उस बहू को बेटी समझ रहा होगा और वो उसको बाप समझ रही होगी। हदीस के अल्फाज हैं, माँ बाप के पास सबसे ज्यादा अगर तुम्हें इज्जत देनी है तो अपनी बीवी के घर उसके मैके वालों को देनी है। माँ बाप के बाद सबसे बड़ी इज्जत के मुस्तहिक मुँह। तो जब शरीयत ने सारी डिफाइन कर ली है कि किसकी इज्जत है, कि उन्होंने बेटी दी, हमारे माशरे के अंदर क्या उन्होंने बेटी दे दी है तो उन्होंने अपनी इज्जत भी बेच दी है। उन पे सारे जुल्म करने जायज हैं, ठीक है, जिन्होंने बेटियां दे दी हैं। और जो हमारे जो बेटे हैं जी, वो क्योंकि हम सरदार हैं जी, जो बेटे हो गए तो हम सरदार। ये माशरे की बड़ी अजीब रीत भी आपके बरस की। पॉइंट यहाँ पे ये है दिल भाई के सास की कैबिनेट होगी जो बहुओं के खिलाफ कर रही हो, और बहुओं के इर्द गिर्द घर की जिहड़ी नूंह होंदी है उसके इर्द गिर्द एक कैबिनेट आएगी 3-4 साल की शादी के बाद, जो काना फूसी लेगी और बताओ तुम्हारी देवरानी कैसी है और तुम्हारी जेठानी कैसी है और तुम्हारी सास के साथ ताल्लुक है। पहले दोस्तियां बनती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान जो होता है, जो आपके कॉमन पॉइंट्स होते हैं जिस पे हर बंदा क्लिक करता है, उसको छेड़ना शुरू कर देता है और बंदे में वल्नरेबिलिटियां निकाल रहा होता है। तो जिधर सास ने, अच्छा बाप जो होगा उसके अगर हल्के के अंदर ऐसे लोग हुए, बाप को वैसे कम ही होता है, वैसे औरतों के अंदर ये टेंशन बहुत ज्यादा है। मतलब आपको नहीं है ना उनके पास, आपको लड़कों में कभी ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे जो आपको फैमिली के खिलाफ कर रहे हैं, कम ही मिलते हैं। काम अपने काम से काम, उन्होंने अपनी बदमाशियां करनी है, बाहर तफरियां करनी है, शुगर लगाने। You won't find and had any friends who used to put their nose in my home affairs। बस वो ये बातें, वो इतना वो असल में किसी से भाग के आ रहे हो, दोबारा उसकी बात कैसे करेंगे? हाँ, वो इतना अपने वैसे उनके अपनी जिंदगियों के इतने मसले होते हैं। आई थिंक द बॉयफ्रेंड, जो आपके मेल फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके दोस्त यार होते हैं लड़कों के, उनको कोई कंसर्न नहीं होता घर में क्या चल रहा है। वो तो बाहर आए हुए वो जन्नत बनाने बाहर आए हुए, वो कहते हैं एक दोजख से निकल गए, दूसरी दोजख नहीं बनानी है, बात ही ना करो। मगर मैंने ये देखा है कि यहाँ पर बहुत काना फूसी होता है खवातीन के मामला। और मैं कोई शोविनिस्टिक कमेंट नहीं दे रहा, सिर्फ बात कह रहे हैं, बात नहीं कह रहे, सिर्फ बात नहीं पहले वो बड़े तरीके से दोस्ती होती है ना, कहीं हॉस्पिटल में मिल गए, कहीं पे किसी दुकान पे मिले, कहीं दोस्ती आ रही हो गई, पुराना कहीं मुलाकात हो गई, और सुनाओ कैसे होना। अभी और सुनाओ से कहानी शुरू होती है, अब और सुनाओ के अंदर अच्छा ठीक है ना, सब ठीक है, हम उसका उसके बाद जो है वो एक पॉइंट होगा जहां पे वो जज कर लेगा, ओ ये है दुखती रग, और इस दुखती रग के ऊपर ना वो फिर स्प्रिंकल करना शुरू करते हैं, जिससे जो होती है अगर वो अपने खानदान की समझदार होगी ना औरत, तो वो ये कहेगी भैया उसूल क्या है, खानदान के उसूल, बड़ा उसूल क्या है कि घर खानदान से जुड़ के आपकी इज्जत है, इनफरादियत अपनाने में आपकी इज्जत नहीं है, माइनस घर आपकी इज्जत नहीं। आप अपने ससुराल में चाहे दलील हो जाए या आप अपने खामंद के साथ चाहे दलील हो जाए, अल्लाह होना नहीं चाहिए। मर्द को औरत की इज्जत करनी चाहिए, शरन। औरत को मर्द का एहतराम करना चाहिए, शरन। दोनों को आपस में बोझ बांटना चाहिए, शरन। आपस में लड़ाई हो गई है, बहुत सख्त लड़ाई हो गई, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ 10 जूतियां खा ले, लेकिन जो दुनिया का उसूल है ना कि कोई दिल नहीं देगा, कोई पैसे नहीं देगा, कोई सपोर्ट नहीं देगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, कोई टाइम नहीं देगा और कोई रुतबा मकाम नहीं देगा, ये चीजें लेके, ये चीजें कॉम्प्रोमाइज करके अगर आपने अपना दिल खोल के घर की इज्जत बाहर नीलाम करनी है ना, जाए कर लें। लेकिन यहाँ कम से कम आप एक जगह पे डूब रहे हैं मगर 10 सरदारियां कायम है, आप 10 जगहों पे बादशाहों की तरह बैठे। इसलिए घर की मार खा लो, घर की मार 10 जगहों के ऊपर जलील होने से बेहतर होती है। घर तो है ना। इसी तरीके से अगर एक माँ, घर की सास अगर वो ये कहे भाई जो भी मेरा घर है, मैं जैसे भी चलाऊं, मैं अपना पेट क्यों खोलूं किसी के आगे, मेरे घर का मसला है ना, मैं क्यों उसे लाफिंग स्टॉक बनाऊं, मैं क्यों घर की बात बाहर करूं। जो बड़ी बहू होगी उसे चाहिए नीचे की सारी बहुओं का ख्याल रखे, चाहे उसके 10 कॉम्पिटिशन मिल रहे, बाहर अपने घर में, आपके घर एक औरत के भाई की बीवियां भाइयों पे राज कर रही हैं, वो थोड़ी आपके साथ सक्की हो, वो थोड़ी भाई अब आपके साथ सक्का होगा पहले की तरह। आपको क्या लग रहा है ये वो भाई तो जो क्लास 11 में साथ था।